سورۃ النور آیت نمبر 39. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سیراب کی طرح ہے جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب. سراب چٹیل میدان میں یا ریگستانی صحرا میں دوپہر کے وقت سورج کی روشنی کی وجہ سے دور سے ایسے نظر آتا ہے جسے پانی لہریں مار رہی ہوں. اسے سراب کہتے ہیں جو محض نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. الظمآن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، معنی سخت پیاسا. اس سے پہلے اہل ایمان کے دل میں ہدایت کے نور کی مثال بیان فرمائی، جب کفار کے اعمال کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں منافقین کے لیے آگ اور پانی کی مثال بیان فرمائی، اور سورۃ رعد میں اسے ہدایت اور علم کی جو دلوں میں جاگزیر ہو جاتی ہیں دو مثالیں بیان فرمائی، ایک پانی کی دوسری آگ کی. یہاں کفار کے اعمال کی دو مثالیں لفظ آؤ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. بعض اہل علم نے سراب والی مثال کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ کافر دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو اپنے گمان کے مطابق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئے گا، جیسا کہ بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا، جبکہ ان کا کوئی کام بھی اگرچہ وہ بظاہر اچھا ہی ہو پھر بھی کفر کی شامت سے اللہ کے ہاں قبول اور معتبر نہیں. ان لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دنیا میں دے دی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الاعقاف آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، آخرت میں ان کے اعمال ہباء منثورا بکھرا ہوا غبار کر دیے جائیں گے. یہ سورۃ فرقان آیت نمبر 23 میں بھی آتا ہے. دوسری جگہ ان کے اعمال کی مثال اس راگ سے بیان فرمائی جس پر آندھی والے دن میں سخت ہوا چلے گی، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 18 ہے. زیر تفسیر آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس طرح جیسے دوپہر کے وقت ایک سخت پیاس سے شخص کو دور سے پانی دکھائی دے جو دراصل سیراب ہو. اس سخت پیاس کی وجہ سے اسے پانی سمجھ کر وہاں پہنچے تو وہاں پانی وغیرہ کچھ نہ ہو، بلکہ وہاں اس سے حساب کا تقاضا کرنے والے ہوں جو اسے پکڑ کر اپنے حساب میں باندھ لیں. اس طرح کافر اپنے گمان میں اپنے اچھے کاموں کو قیامت کے دن فائدہ پہنچانے والا گمان کرتا ہے، مگر قیامت کے دن وہ سیراب کی طرح بے حقیقت ہو جائیں گے اور جزا ملنے کے بجائے اسے اللہ تعالیٰ سے سابقہ پیش آئے گا جو اس سے اپنا حساب پورا لے گا. واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو ہر چیز کا علم نہیں، نہ ان میں سے کوئی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کا حساب لے سکتا ہے، اس لیے ان کے حساب میں تاخیر ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو پہلی پچھلی ہر چیز کا مکمل علم ہے، وہ کسی لکھنے پڑھنے کا محتاج نہیں، اور وہ ایک ایک لمحے میں سے واقف ہے، اور وہ ایک لمحے میں ساری کائنات کا حساب بھی لے سکتا ہے، اس لیے وہ سریع الحساب ہے، اسے حساب میں کچھ دیر نہیں لگتی. دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جنہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ کوئی اچھا کام کرے. وہ سر سے پاؤں تک دنیا کی لذتوں میں غرق ہیں، کفر و ضلالت، ظلم، خواہش پرستی اور اللہ کی نافرمانی میں غوطے کھا رہے ہیں. ان کی مثال آگے بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے پاس روشنی کی اتنی چمک بھی نہیں جتنی سیراب میں دھوکہ کھانے والے کو نظر آتی ہے. یہ لوگ خالص اندھیروں میں اور تہ بہتہ ظلمات میں بندے ہیں
روشنی کی کوئی شعاع کسی طرف سے بھی ان تک نہیں پہنچتی۔ کفر کے ساتھ انسان جو بھی نیک عمل کرے وہ عمل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جو بھی، جیسے اگلی مثال میں ہم دیکھیں گے، کفر اور نفاق کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تبھی ہم عقائد پہ اتنا زور دیتے ہیں، عقیدہ درست کرنا، لا الہ الا اللہ پہ آنا، اسلام میں داخل ہونا۔ قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن ایک زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب انسان پوری طرح ایمان میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں ہے نا، ایک تو کافر ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور ایک ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم مسلمان خواتین پہلے تو پردہ نہیں کرتی، پھر کر لیں تو شرعی پردہ نہیں کرتی، پھر محرم نامحرم کا خیال ہم نہیں رکھتی، جبکہ ایک بال بھی کوئی نامحرم دیکھ لے تو وہ بال جنت میں نہیں جائے گا، تو کیا اکیلا بال توڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ہم اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن عمل میں ہم یہود و نصارہ اور کفار کو بھی پیچھا چھوڑتے ہیں۔ سود میں، رشوت میں ہم سب سے زیادہ آگے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کی شفاعت کے ہم حقدار، حوض کوثر کا پانی ان کے ہاتھ سے ہم پیئیں گے، جنت الفردوس کے ہم فارس۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہمیں کافی ہے، ہمیں بچا لے گا، ہمارے لیے جنت لکھی ہوئی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اپنے آپ کو جو ہم دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک شخص دنیا میں جھوٹی امیدیں باندھے ہوئے بیٹھا ہے، عمل کوئی نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی جھوٹی امیدیں اس سیراب کی مانند ہے، اور جب وہاں پہنچے گا آگے اللہ کو پائے گا۔ جس رب سے بھاگتا تھا، جس کے احکام سے بھاگتا تھا، اس کے رب کے نام کی تو بڑی مالا جپتے ہم، ہر بات میں استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، لیکن اس کے حکم سے ہم جان بچاتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاملہ کیا کرے گا؟ پورا پورا حساب، کہ تمہیں کس نے مشورہ دیا کیا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور صرف صبح شام لا الہ الا اللہ کی تسبیح کر دو، سبحان اللہ کی تسبیح کر دو، چند اذکار کر دو، نمازیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ، باقی احکامات کہاں جائیں گے؟ واللہ سریع الحساب۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ حساب ابھی دور ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی مدت ہے، کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، فلاں موقع پہ کر لوں گی، فلاں کاموں سے فارغ ہو جاؤں پھر کر لوں گی۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی موت اس کے لیے قیامت ہی لے کے آئے گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ حساب لینے والا حساب لینے لگے، اس سے پہلے اپنا حساب کلیئر کر لیں، اور اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت کے آپ حقدار ہو جائیں گے، وہاں حقوق العباد کے معاملے بھی ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے پردہ عورت، نامحرموں سے ملنے والی، گفتگویں کرنے والی، ایک فضول قسم کا لباس پہن کے باہر نکلنے والی، وہ جنت میں پہنچ جائے؟ تو پھر حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سمیہ، انہیں کیا ضرورت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اتنی کشت کرنے کی، اتنی محنت کرنے کی؟ وہ تو زیادہ ہم سے ایمان میں مضبوط تھے، دل کی بھی مضبوط تھی، ایمان کی بھی مضبوط تھی، لیکن انہوں نے اتنی کیوں محنتیں کی، اتنی کیوں صحبتیں اٹھائی، اتنی کیوں ہجرتیں کی؟ سمیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، برچی کیوں کھائی ابو جہل سے، اس میں کیوں شہید ہوئی؟ کبھی سوچا کریں تو اس سیراب سے باہر نکلیں، خوش فہمیوں سے باہر نکلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔